الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھ ناچیز کو اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں سے کچھ آیات میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آقا دو جہاں کے جان نثار ہیں جنہوں نے اپنا مال جان سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لگا دیا۔ اور باشعور لوگوں میں بڑے افراد میں سب سے پہلے جس شخصیت نے ایمان لایا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں جی سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو ان کی عمر بہت کم تھی
اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد سے پوچھ کر آپ کی بات کو تسلیم کروں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لائے۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، محکوم تھے، آزاد تھے ہی نہیں، تو ان کا اسلام لانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں تھا۔ اور سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے وہ ایمان لائیں، تو وہ تو خاتون تھی، اور خاتون کی اس وقت جو عزت اور احترام تھی وہ آپ حضرات کے علم میں ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، یہ آزاد تھے، خود مختار تھے، صاحب حیثیت تھے، اور علاقے کے سردار بھی تھے، وڈیرے بھی تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت ملی ہے، اور علماء نے اس کو تطبیق دی ہے کہ غلاموں میں سب سے پہلے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، خواتین میں سب سے پہلے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور با اثر شخصیات اور بالغ اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے والے حضرات، ان میں سے جو شخص نے سب سے پہلے ایمان لایا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اتنی عظمت اور شان تھی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست رہے، اور آپ کے قریب رہے، اور اسلام لانے کے بعد تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ ابو جہل آیا، اس نے کہا تیرے ایک آدمی اعلان کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، تیرا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ ابو جہل نے بتایا وہ جو تیرا ساتھی ہے اس نے یہ دعویٰ کیا۔ آپ نے کہا پہلے ایمان لانے والا شخص میں ہوں، کہ جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں، وہ دین کے بارے میں کیا جھوٹ بولے گا؟ ابو جہل ادھر سے بھاگ گیا۔ اس کا نام تھا ابو الحکم، لوگوں کے فیصلے کرنے والا، جس کو اس دور میں جج کہا جاتا ہے۔ اس کی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے اس کو اتنا ذلیل کیا کہ اس کا نام ہی ابو جہل پڑ گیا، جہلوں کا باپ۔ باوجود سب کچھ دیکھنے کے، معجزات دیکھنے کے،
اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بڑے کمزور ہیں ایمان کے لحاظ سے، مسجد میں بیٹھ کے قسم اٹھا لیتے ہیں۔ وہ کافر جو تھے، اللہ کو نہیں ماننے والے، لیکن وہ احترام والی جگہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی جھوٹ نہیں بولنا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور ابو جہل دونوں کعبہ کے سامنے کھڑے تھے، رات کا بالکل اندھیرا، نہ ہمیں کوئی نظر آتا تھا نہ ہم کسی کو نظر آتے تھے، اور سامنے کعبہ تھا۔ کہتے میں نے پوچھا چچا جان یہ بتاؤ، یہ جو تمہارا بھتیجا ہے واقعی یہ سچا ہے یا آپ سچے ہیں؟ تو ابو جہل ڈگمگا گیا کہ کیسی جگہ اس نے سوال کر دیا۔ تو کہنے لگا ہے میرے بھتیجے، میں کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ میرا بھتیجا سچا ہے۔ یہ یا تو صحابہ میں واقعہ لکھا ہے۔ تو کہتے میں نے پوچھا تم مانتے کیوں نہیں؟ تو اس نے جو اپنا رونا رویا، آج بھی وہ ہمارے بعض حضرات روتے ہیں۔ کہنے لگا انہوں نے حاجیوں کو ستو پلائے، ہم بھی پلاتے تھے۔ اجعلتم شکایت الحاج و امارت المسجد الحرام، کہا کہ یہ حاجیوں کو ستو پلاتے تھے، ہم نے بھی پلائے۔ مسجد حرام کے بنانے میں، مسجد حرام کے بنانے میں، بیت اللہ کے بنانے میں انہوں نے حصہ لیا، ہم نے بھی لیا۔ حاجیوں کو کپڑے یہ بھی دیا کرتے تھے، ہم نے بھی دیے۔ حاجیوں کی خدمت ہم بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ ان کی قوم میں سے ایک آدمی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ہم میں سے کوئی نبی نہیں تھا تو ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں آ کے کلمہ میں نے پڑھ لیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابو جہل نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کے دوست نے اعلان کیا ہے نبوت کا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں، کیونکہ خود مختار تھے، صاحب حیثیت بھی تھے، انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی، اس کا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں اپنا تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور وہاں سے دین آگے پھیل رہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کو اسی دن مسلمان بنایا، جن میں سے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ایمان لائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں کعبہ میں کھڑے ہو کے اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں کعبہ کے درمیان کھڑا ہو کے، ان بتوں میں کھڑے ہو کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اجازت دے دی۔
کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج کلمہ توحید پڑھنا آسان ہے، اس وقت کلمہ پڑھنا بہت مشکل تھا۔ اب تو ہم کلمے کی تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت صرف اقرار کرنا اتنا مشکل تھا کہ کافر جو سوئے ہوئے تھے ان کو بھی پتہ چلا، انہوں نے آ کے پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، بے ہوش ہو گئے۔ قوم والوں نے اعلان کیا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو فلاں فلاں قبیلے کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ پورا کنبہ اور قبیلہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب ہوش آئی تو پہلا سوال یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ قوم کہنے لگی جس کی وجہ سے تمہیں اتنی مار پڑی ہے اب بھی اس کا نام لیتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ کچھ کھا لو پی لو، خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے۔ انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں۔ سارا قبیلہ اٹھ کے چلا گیا۔ تو پھر سوال کیا والدہ سے، انہوں نے کہا مجھے تو خبر نہیں۔ تو فرمایا جاؤ ام جمیل سے پوچھ کر آؤ۔ اس خاتون نے بھی اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا۔ جب والدہ ان کے پاس گئی تو انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتی، البتہ مجھے علم ہوا ہے کہ آپ کے بیٹے کو لوگوں نے بے دردی کے ساتھ مارا ہے، میں اس کے پاس بیمار پرسی کے لیے چلی جاتی ہوں۔ تو جب وہ آئیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ کہا جب تک میں ان کو دیکھ نہ لوں میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ آج ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہمیں اس پیغمبر کے ساتھ جنہوں نے ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، اپنے ساتھیوں کو پورے چار دانگ عالم میں پھیلا دیا اور ہم تک دین پہنچا، ہمیں ان کے ساتھ کتنی محبت ہے، ہم کتنا ان کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر وہ سختی ہم پر آ جائے تو ہم میں سے اکثر ہاتھ کھڑا کر دیں گے۔ وہ ایک کتاب میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک عالم بیان فرما رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں بھی اس دور میں ہوتا تو میں دیکھ لیتا۔ انہوں نے کہا صبر کرو، اس دور میں تو بھی ہوتا تو کافروں کے ساتھ ہوتا۔ کہتے ہیں وہ بندہ رات کو سویا، اس نے دیکھا کہ ایک گاڑی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں۔ گاڑی کی بریک خراب ہو گئی۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ بھائی گاڑی کو حادثہ ہونے والا ہے۔ تو آپ اس کو روکیں۔ کہتے میں نے چھلانگ لگائی، پتھر کی طرف دوڑ پڑا۔
جب میں پتھر اٹھا کے واپس آیا تو صحابہ اکرام نے اپنے سر دیے ہوئے تھے ٹائر کے نیچے. اس نے کہا ہم کبھی بھی ان تک نہیں پہنچ سکتے. یہ ان کی سچی محبت تھی. جو دل میں تھا وہ زبان پر تھا، اور جو زبان پہ تھا وہی دل پر ہوتا تھا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعے پر اس موضوع کو مکمل کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد. انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم بامتي امتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان وابواهم علي وفاطمة سيدة النساء اهل الجنة وحمزة اسد الله واسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا.
الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرمائیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا الہ العالمین سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مرتے دم تک یا الہ العالمین دین پر استقامت نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہم سب کو عطا فرما۔ یا الہ العالمین جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہے ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے ہم سب کو ان سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین مرتے دم تک دین حق پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جب موت کا وقت آئے تو ہم سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔